السلام علیکم۔ تجوید کورس کے اس نئے سبق میں حاضر ہوں۔ تختی نمبر 1 یعنی حروف مفردات ہم پڑھ رہے تھے اور فا تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آگے پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ قاف، کاف، لام، میم، نون۔ سب سے پہلے قاف ہے۔ قاف اور کاف دونوں کا ساؤنڈ انگلش کے اعتبار سے کے ساؤنڈ ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ قاف کو موٹا پڑھیں گے اور موٹا یا پر پڑھنے کے لیے وہی ہم کریں گے جو ہم پہلے پیچھے بارہا ذکر کر چکے ہیں اور اس پر مشق بھی کر چکے ہیں کہ حرف کو موٹا کرنے کے لیے جیسے خا یا صاد یا را، ان حرفوں کو موٹا کرنے کے لیے جس طرح ہم نے منہ کو گول کیا تھا اور اپنے منہ کے اندر جو خلا تھا اس کو زیادہ وسیع کیا تھا، جس کی وجہ سے آواز منہ کے اندر پھیل کر اور بھر کر اور پر ہونے کی وجہ سے موٹی ہو گئی تھی، اسی طریقے سے اس حرف کے اندر بھی ہم آواز کو مکمل پر کر کے پڑھیں گے اور موٹی آواز پڑھی جائے گی۔ یہ بہت موٹا حرف ہے اور اس کو موٹا پڑھا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ قاف، الف اور فا اس طرح لکھا ہوا ہے اور درمیان میں الف پر مد لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ قاف۔ اس کی طرح کاف ہے، اس کی آواز باریک ہوگی، اس کے اندر منہ کو گول نہیں کریں گے ہم، جس کی وجہ سے اس کی آواز باریک ہی رہے گی۔ البتہ ان دونوں حرفوں کا ساؤنڈ انگلش کے اعتبار سے کے ہی ہے۔ آگے لام ہے۔ لام کے اندر بس 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ درمیان میں اس کے الف موجود ہے اور اس میں مد لگا ہوا ہے، تو اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ لام۔ اس میں سب سے بڑی غلطی جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی آواز کو ناک میں لے جا کے پڑھا جاتا ہے، لام ایسے پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ لام اس وقت بنے گا یعنی کہ غننے کے ساتھ اس وقت اس کی آواز آئے گی جب لام، الف اور اس کے بعد آگے نون لکھا ہوا ہو، نون غنہ جس میں نقطہ نہیں ہوتا، اور پھر آگے میم لکھا ہو، تو یہ لام بن جائے گا، جیسے ہم اردو میں کیوں کہتے ہیں۔ تو اس میں لام، الف اور میم ہے، اس کے اندر غنہ کا کوئی تصور موجود ہی نہیں ہے، غنہ کا کوئی مقام یہاں موجود نہیں ہے جس پر غنہ کیا جائے، اس لیے اس کی آواز لام ایسے ہونے کے بجائے لام اس طریقے سے بالکل واضح اور صاف ہونی چاہیے، ناک میں سے آواز آنے کا کوئی عمل دخل اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے اہم بات یہی تھی کہ اس کو سمجھ لیا جائے پہلے کہ یہ لکھا ہوا کس طرح ہے۔ یہ لکھا ہوا اس طریقے سے ہے، لام، الف اور میم۔ جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ لام کے بعد الف ہے اور ہم نے الف کو پڑھنا ہے لمبا کر تو پھر ہماری آواز جو ہے وہ ناک کی طرف سفر نہیں کرے گی اور الف مدہ ہی پڑھا جائے گا، لام۔ اسی طرح آگے میم ہے۔ میم کے اندر بھی ایک تو یہ کہ مد اس پر لگا ہوا ہے اور 5 الف برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس کو بھی میم پڑھا جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ حرف بھی اس طریقے سے لکھا ہوا ہے، میم، یا اور میم، تو میم کے بعد یا ہے تو اس کی آواز می یہ ہونی چاہیے، نہ کہ می یہ ہو، یعنی کہ ناک میں آواز اس میں بھی نہیں جانی چاہیے، کیونکہ ناک میں آواز تب جائے گی جب یہاں پر غنہ موجود ہوگا، اور غننے کے لیے یہاں پر نون ہونا ضروری ہے، تو یہاں پر نون موجود نہیں ہے، نہ ہی یہاں پر نون غنہ موجود ہے، تو اس لیے یہاں پر غننے کا کوئی تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس کو سمجھ لیا جائے کہ میم کے بعد یا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو می اس طرح کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، نہ کہ اس میں غننے کی آواز کو شامل کیا جائے۔ تو میم اس طریقے سے پڑھیں گے، نہ کہ میم اس طرح پڑھیں گے، ناک میں آواز اس کے اندر نہیں جانی چاہیے۔ اسی طریقے سے آگے نون ہے۔ نون کے اندر بھی اس کو نون پڑھ دیا جاتا ہے، جبکہ وہ غلط ہے۔ یہ لکھا ہوا اس طرح ہے، نون، واو اور نون، تو نون کے بعد واو ہے، تو واو کے اندر کوئی ایسی ضرورت پیدا نہیں ہوتی کہ وہاں پر ناک میں آواز لے جا کر غنہ کیا جائے، تو یہاں پر غنہ کا کوئی مقام موجود نہیں ہے، اس لیے یہاں غنہ نہیں ہوگا۔ اس کو سمجھ لیا جائے کہ یہ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے، نون، واو اور نون، تو نو جب ہم پڑھیں گے اس کو نو، جب اس طریقے سے پڑھا جائے گا تو اس میں غننے کی شمولیت یا ملاوٹ اس میں نہیں ہوگی، لیکن اس کو عموماً حرف کو دیکھ کر اس کو نون پڑھ دیا جاتا ہے اور غننے کی آواز میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ غلط ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، تھوڑی سی اس میں مشق کی ضرورت ہوتی ہے اور تھوڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے،
آہستہ سے کر کے یہ حرف ٹھیک ہو جاتا ہے اور حرف کی آواز غننے سے پاک ہو جاتی ہے۔ نون اس طرح پڑھنا ہے۔ اس کے اندر زبان جو ہے وہ اوپر تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آواز اوپر ناک کی طرف سفر نہیں کر پاتی اور غننے کے لیے ناک میں آواز نہیں جاتی۔ تو اس کو دیکھ کر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔